تو اس لیے فجر کی نماز اگرچہ ٹائم تو اس کا سورج نکلنے تک ہے، لیکن سنت ہے، افضل ہے کہ فوری یعنی کہ فجر کی اذان کے یا فجر طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد پڑھ لی جائے، جلدی پڑھی جائے۔ لیکن اگر کوئی لیٹ بھی ہو جائے تو سورج نکلنے تک نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز قضا نہیں ہوتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی سورج نکلنے سے پہلے ایک رکعت بھی پڑھ لے، یعنی آپ نے فرض کرو سورج نکلنے والا ہے اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، آپ کی ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے ہو جاتی ہے، دوسری رکعت سورج نکلنے کے دوران ہوتی ہے، تو تب بھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ من ادرک رکعۃ من الفجر فقد ادرک الصلاۃ، اور ادرک سجدۃ، ایک روایت کے اندر رکعت کا ذکر ہے، دوسرے میں سجدہ کا ذکر ہے کہ جس نے ایک سجدہ پا لیا یعنی ایک رکعت پڑھ لی سورج نکلنے سے پہلے، اگرچہ دوسری رکعت وہ سورج نکلتے ہوئے پڑھے گا لیکن اس کی نماز پھر بھی قضا نہیں ہوئی، جس سے معلوم کیا ہوا کہ فجر کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے تک ہے، لیکن بہتر افضل یہ ہے کہ اس کو جلدی پڑھا جائے۔ یہ ہے فجر کا وقت، اور سورج طلوع ہونے کے بعد پھر نماز قضا ہو گئی، اور بغیر کسی عذر کے انسان کو نماز کو قضا کرنا جائز نہیں ہے۔ عذر سے مراد کیا ہے؟ سویا رہ گیا آدمی، کوئی اور ایسی کیفیت میں تھا کہ جو نماز نہ پڑھ سکا۔ ویسے تو ہم نے ذکر کیا تھا آپ کو شاید کہ اگرچہ پانی نہ بھی ملتا ہو، تیمم کر لیں گے، تیمم کے لیے مٹی نہ بھی ہو، تب بھی جس طرح ہے ویسے ہی نماز پڑھیں گے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ بہت سے بھائی جہاز پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جہاز میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں، کیوں بھی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ وضو کرنے کا انتظام نہیں۔ وضو کر سکتے ہیں اگرچہ جہاز میں بھی، لیکن چلو نہیں کر سکے تیمم کر لو، تیمم کر لے کہ مٹی بھی نہیں ہے ویسے ہی پڑھ لو۔ ہمیں بتایا تھا کہ اگر وضو بھی نہیں کر سکے، پانی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں تیمم کرنے کے لیے، آپ جیسے ہیں ویسے ہی نماز پڑھ لیں گے۔ قبلہ کی طرف منہ کر سکتے ہیں، اب یہ بتائیں کہ قبلہ کی طرف رخ کرنا چاہیے، نہیں بھی کر سکتے تو جیسے ہیں ویسے ہی نماز پڑھنا ہوگی۔ نماز کو وقت سے نکالنا جائز نہیں ہے، سوائے کہ آدمی سویا رہ گیا بائی چانس، وہ بھی، اور وہ بائی چانس بھائیو خاص طور پہ یہاں پر تاکید کروں گا اس بات کی، کیونکہ ہمارے کئی بھائی نماز پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں خاص طور پر کیا کرتے ہیں، اٹھتے ہی سورج نکلنے کے بعد ہے، جاگتے ہی سورج نکلنے کے بعد ہے، الارم ہی ڈیوٹی کے ٹائم کا لگایا ہوتا ہے 6:30 7 بجے کا کہ ڈیوٹی جانے کا ٹائم، اس وقت اٹھ کے ہاتھ منہ دھویا، وضو کر لیا اور نماز پڑھ لی۔ اب تو نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود نمازوں کے وقت مقرر کیے ہیں، اور آیت ہم نے جو شروع میں پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ نماز مومنوں پر، مسلمانوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض کی گئی ہے، یہ نہیں کہ جب چاہیں پڑھ لیں۔ ہاں بائی چانس کبھی آدمی سویا رہ گیا الگ بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بائی چانس کو سویا رہ گیا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آدمی کی روٹین میں باقاعدہ یہ ہو کہ اٹھنا ہی سورج نکلنے کے بعد ہے، اس وقت نماز پڑھنی ہے، یہ بالکل ناجائز صرف نہیں بلکہ کفر ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، سعودیہ کے مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی اپنا الارم ہی سورج نکلنے کے بعد کا لگاتا ہے، ڈیوٹی پہ جانے کے ٹائم کا، اس وقت اٹھ کے ڈیلی نماز اس وقت پڑھتا ہے سورج نکلنے کے بعد، انہوں نے فرمایا کہ وہ آدمی کافر ہے۔ کیوں؟ کہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز کو وقت سے نکال رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، اور ایسی نماز قبول ہوتی بھی نہیں۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اللہ نے فجر کی نماز کا وقت مقرر کیا ہے، اگر آدمی جان بوجھ کر وقت نکال دیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اگر کسی نے ایسا عمل کیا جو عمل کرنے کے ہماری طرف سے حکم نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو جو آدمی سورج نکلنے کے بعد ڈیلی نماز سورج نکلنے کے بعد ہی پڑھتا ہے، وہ ایسے وقت میں نماز پڑھ رہا ہے جو وقت اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نہیں ہے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے جسے ہم سبھی کو جاننے کی، لوگوں کو تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہوتا نماز ہی ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے لیکن پڑھتا ہے سورج نکلنے کے بعد۔ یہ بہت بڑی بھائیو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ کوئی کہتا بھی آنکھ نہیں کھلتی، بھئی یہ بھائیو ہمارے صرف عذر بہانے ہیں، صرف ہماری ہیلے ہوجتے ہیں، آنکھ نہیں کھلتی۔
اگر ڈیوٹی فجر سے 2 گھنٹے پہلے شروع ہونا تو دیکھیے کیسے آنکھ کھلتی ہے، پھر نیند نہیں آئے گی، پہلے دن تو نیند نہیں آئے گی کہ بھی میں نے 2 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ لیٹ نہ ہو جاؤں۔ لیکن بات کیا ہے؟ بات وہی ہے کہ دل میں ایمان کتنا ہے، سمجھے نا؟ اللہ پر ایمان ہو، یقین ہو، اللہ کا ڈر خوف ہو، تو اس کو نماز پر توجہ ہوگی، نماز کے لیے آنکھ کھلے گی۔ لیکن جب اللہ کا ڈر نہیں، بندوں کا ڈر ہے کہ سیلری کٹ جائے گی، ناراض ہو جائے گا باس کمپنی سے، یا جہاں کام کرتے ہیں وہاں سے ڈانٹ پٹے گی، کوئی وارننگ مل جائے گی، ہاں لوگوں کا ڈر ہے، تو لوگوں کے ڈر سے تو آنکھ کھلتی ہے، لیکن اللہ کا ڈر ہوتا تو پھر بھی آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے صرف۔ اس لیے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے سبھی بھائیوں کو، اور اس کے لیے لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہیے، اور اس میں بڑی خیر و برکت ہے۔ بھی فجر کی نماز میں تو کیا خیر و برکت ہے، صرف فجر کی سنتیں ہی، فجر کی 2 سنتیں جو ہیں، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ صرف دونوں سنتیں ہی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ دنیا کے جو مال و دولت، ہم تو صرف 5 دینار کی خاطر اٹھ جاتے ہیں نا، آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف فجر کی 2 سنتیں جو ہیں، ان 2 سنتوں کی ہی اتنا ان کا اجر ہے، فضیلت ہے، کہ دنیا کے جو خزانے مال و دولت ہے اس سے زیادہ بہتر افضل ہے۔ اور پھر جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس کو کیا ملتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کے ذمے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان کو کیا چاہیے؟ تو یہ ہے باجو فجر کے حوالے سے